الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت اقدس والد گرامی حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب گرامی آیا جو 1975 میں لکھا گیا۔ اس کے بارے میں کئی دوستوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ خط کس کے نام لکھا گیا۔ وہ یہ خط جب لکھا گیا تو یہ میرے ذمہ کیا تھا، کوئی شخص عمرے پر یا حج پہ جا رہے تھے ان کو پہنچانا، تو میں انہیں پہنچانے گیا تھا، اور جہاں تک مجھے اب یاد ہے یا خیال کے درجے میں یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب جا چکے تھے، جیسے تاریخ کے مغالطے میں ایک دن پہلے جا چکے ہوں یا چند گھنٹے پہلے جا چکے ہوں یا ایئرپورٹ سے میں اندر جا چکے ہوں، تو ان تک یہ پہنچا نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ خط میں نے ہی اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور یہ میرے پاس ہی رہا۔ تو اب میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی فوٹو کاپی تھی اور وہ نیٹ پر دے دی گئی۔ تو وہ اس طرح سے اس کی ترتیب ہے کہ یہ جن کے نام لکھا گیا تھا وہ حج پہ یا عمرے پر جا رہے تھے، ان کے نام یہ لکھا، اور یہ پھر ایک تاریخی خط بن گیا، کیونکہ جو کچھ لکھا گیا حالات تقریباً اس کے مطابق ہیں۔ اور ایک بات ضمناً مجھے یاد آئی کہ ایک دن ایک شخص آئے ہوئے تھے، مولانا نور محمد برمی، یہ برما کے ہیں لیکن بنگلہ دیش اور برما کی سرحد پہ آباد ہیں۔ تو ان سے گفتگو ہوئی کہ آپ کا پیر خانہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے اور امی بزرگ تھے، یعنی ظاہری تعلیم نہیں تھی، دستخط بھی نہیں فرما سکتے تھے، ان کے دستخط کی جگہ مہر ثبت کی جاتی تھی، مہر بنائی گئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا ان کے بارے میں کہ ہم اس سلسلے کے مرید ہیں، اور پھر ان کا ایک واقعہ بھی بتایا کہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے 2 چیزیں متولی کعبہ کو پیش کیں کہ یہ میری طرف سے امانت ہیں، اور جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ نے یہ انہیں پیش کرنی ہیں۔ تو ان میں ایک چیز تھی، ایک تلوار، اور ایک سب سے پہلے قرآن پاک کا نسخہ مصحف، کہ یہ میری طرف سے یعنی شاہ رفیع الدین صاحب کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کو پیش کر دیا جائے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں امام کا ظہور کب تک ممکن ہے، کیونکہ یہ چیزیں حتمی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں 1450 ہجری کے آس پاس ان کی تشریف آوری ہوگی۔ تو یہ خط بھی جو 1975 میں لکھا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ 50-60 سال کا فاصلہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو وہ 50-60 سال اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے 1450 ہجری، یہ تقریباً قریب ہیں، اور لگتا ہے کہ امام کی پیدائش ہو چکی، کیونکہ میرے والد گرامی نے ایک دن خواب دیکھا جس کا انہوں نے میری والدہ مرحومہ سے تذکرہ کیا کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ
کہ آج امام مہدی پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ بات 83 کی ہے، 84 کی ہے، 85 کی ہے، اللہ جانے، لیکن اگر امام کی تشریف آوری 40 سال کی عمر میں ہونی ہے تو بھی وہ دورانیہ تقریباً 2-4 سال میں، 5 سال میں پورا ہو جائے گا۔ تو مجھے ایک چیز اور بھی یاد آئی، جن مولانا نور محمد برمی کا میں نے تذکرہ کیا، یہ عموماً ماریشس افریقہ کا ایک ملک ہے جو انڈیا کے قریب تر ہے، اور وہاں ہندو اور مسلمان برابر ہیں، کبھی ہندو حاکم ہوتا ہے اور کبھی مسلمان۔ تو انہوں نے بتایا کہ ماریشس میں جو میرے میزبان ہیں وہ بہت نیک انسان ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں، عالم دین نہیں ہیں لیکن عبادت گزار بہت ہیں۔ تو ان کا ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے، وہ یہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کے ماریشس میں مولانا نور محمد برمی کے میزبان نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو امام مہدی ہیں، اور ایک ان کے ساتھ ان کے والد ہیں۔ وہ کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا اور خواب اچھی طرح مجھے یاد رہا۔ اس کے بعد پھر ان کا عمرے پہ جانا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حرم مدینہ یا حرم مکہ، یہ اس وقت مجھے یاد نہیں، کسی جگہ اسی بچے کو اور اسی شخص کو، والد کو دیکھا۔ تو انہوں نے وہاں حرم شریف میں اسی بچے کو دیکھا اور ان کے والد کو دیکھا، اور دونوں کو جو خواب میں دیکھا تھا بعینی ہی ویسے ہی دیکھا۔ یہ دونوں ہی جگہ بیٹھے تھے۔ یہ مولانا نور محمد کے میزبان یہ بتاتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں ان سے مصافحہ کروں، لیکن میں مصافحہ اس لیے نہیں کر سکا کہ وہاں اس قدر ایک ہیبت تھی کہ میں اس ہیبت کو برداشت نہیں کر سکا اور میں آگے نہیں بڑھ سکا، اور بہت قریبی وقت میں ہی وہ دونوں حضرات اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ سب چیزوں کی جب تطبیق کی تھی ہم نے، ایک حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا کشف، ایک اپنے والد گرامی کی تحریر جو آپ حضرات کے سامنے ہے، ایک مولانا نور محمد صاحب کی بات، اور ایک والد گرامی کا خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ آج امام مہدی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ان سب کی تطبیق میں بھی جو وقت آ رہا ہے وہ اس خط کے مطابق ہی ہے، یعنی 2025 کے قریب یا 1450 کے قریب۔ تو اس طرح سے حالات اسی طرح کے بن رہے ہیں، اور ان حالات میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عبادت بڑھائے اور اپنی اصلاح پہ متوجہ ہو، نہ یہ کہ دوسرے کی طرف توجہ کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا حال ہے، یا میں اس کی اصلاح کروں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اپنی عبادت بڑھاؤں، اپنے اللہ سے تعلق بڑھاؤں، محبت بڑھاؤں، اور اپنے اللہ کا کہنا مانوں۔ اور اللہ کا کہنا ماننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا کہنا ماننے کا معیار یہی بتایا کہ تم میرے پیغمبر کی پیروی کرو، کیونکہ میرے پیغمبر میرے احکام پر چلنے کا میری طرف سے ایک معیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔